گزشتہ کئی روز سے طبیعت ناساز ہے۔ اب تو یہ جو چھوٹی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس نے اپنا ایک شیڈول بنا لیا ہے میرے لیے کہ ہر 2-3 مہینے کے بعد یہ آتی ہے اور چند دن قیام کرتی ہے۔ اس دوران ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، آئندہ اچھے رہنے کی کہ وعدے وعید کرتے ہیں، اور پھر اس کی طرف، پروردگار کی طرف بطفیل محمد و آل محمد رحم بھری کرم بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو دکھ آیا ہے، تکلیف آئی ہے، بیماری آئی ہے، اسے دور فرما دیں۔ بیماری دور ہو جاتی اور پھر ہم وہی زندگی میں مصروف ہو جاتے۔ ہر بار یہ ہمیں آ کر بتاتی۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو مدافعت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جاتی اور ناتواں ہوتا چلا جاتا ہے جسم، تو چھوٹی سی بھی جو بیماری ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بیماریاں، مثلاً مجھے ہلکا سا زکام ہوگا، پھر وہ پیچھے حلق پہ گرنے لگے گا، سانس کا مسئلہ ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، شیورنگ ہو جائے گی۔ تو چھوٹی سی بیماری ابتدا میں ہوتی ہے، لیکن پھر یہ بڑھتی چلی جاتی اور شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں شفا مل جاتی ہے اللہ کے کرم سے بطفیل محمد و آل محمد۔ دیکھیے، یہاں سے مجھے ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا، اور خیال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم مسلمانوں میں دین سے دوری بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی کوئی پریکٹس نہیں۔ اور بعض جو علماء ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، جن کی اندر کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے دین پر کاربند ہوتے تو یہ جو کچھ ان کے ساتھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ ناممکن تھا کہ ایسا ہوتا۔ تو واقعی بات درست ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک چھوٹے سے اپنی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہم اپنے دینی جو ہمیں پیغامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں دیے، جو دین ہم تک دیا، جو ٹیچنگز ہم تک پہنچی، ہم ان سے دور ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے، اسے اب کوئی شخص قبول نہ کرے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگیوں کو ٹٹولیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم دین سے دوری اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو ظاہرہ عبادت ہیں وہ تو لوگ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج زیارات پہ بھی جاتے ہیں، اس طرح کے کام تو کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا میل جول، ان کی اس سے ہٹ کر ذاتی زندگی کیسی، یعنی پرائیویٹ لائف کیسی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے دین کی بتائی ہوئی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جائیں گے تو جگہ جو پیدا ہوگی وہ گناہ لیتے چلے جائیں گے۔ تو ہم میں جیسے جیسے دین سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح گناہوں میں ہماری آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو لادین بھی ہو گئے ہیں، خدا کے وجود سے انکاری ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ جو اپنے عقائد جو ہمیں حضور پاک نے پہنچائے اس پہ قائم نہ رہنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلنا، یہ ہماری گناہوں بھری زندگی کا باعث ہے۔ تو آسان سا فلسفہ ہے، آسان سا اس کا حل ہے، اور حل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریوزٹ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ اور آج کل تو لٹریچر بہت ملتا ہے، متنازع لٹریچر چھوڑ کر جو کامن لٹریچر ہے آپ اسے دیکھیے، اور اس میں سے آپ اچھی اچھی باتیں لے کر اپنی زندگی میں نافذ کریں تو یقیناً ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔